یہ 14 سالہ حمید بخش مکسی ہے جو روزانہ سائیکل پر 5 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے اپنے 5 سالہ معذور بھائی کو ذہنی اور جسمانی بحالی کے سینٹر لاتا ہے۔ حمید نے اپنے بھائی کی خاطر پڑھائی اور کام چھوڑ رکھے ہیں کیونکہ اسے یقین ہے کہ ایک دن اس کا بھائی چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ دنیا میں معذور لوگوں کا کوئی نہیں ہوتا، اسی کے لیے میں نے بولا بھائی کو پہلے ٹورا کے سکھا کے پھر تعلیم حاصل کر دوں گا۔ تعلیم کی عمر نہیں ہوتی ہے، تعلیم جتنی بھی عمر میں کر سکتے تھے۔ 1 سال ہو گیا ہے میرے کو ادھر آنے سے، انشاءاللہ میرے کو امید ہے تو 2-3 سال میں چل جائے گا۔ 2017 کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے مطابق صرف ضلع نوابشاہ میں 7,000 معذور افراد ہیں جن کے لیے نوابشاہ شہر میں قائم نیشنل ڈس ایبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ فورم کا ریہیب سینٹر امید کی واحد کرن ہے۔ بچے آتے بہت سارے ہیں لیکن ایک تو ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم صرف اسی بچے کو لیتے ہیں بورڈنگ میں، جو بچہ یا تو گھر پہ مینج نہیں ہو سکتا یا پھر یہ ہے کہ اس پہ ہماری تھراپی اثر کرتی ہو۔ صبح سے شام تک یہاں آنے والے بچوں کو مختلف تھراپیز کے ذریعے چلنا پھرنا بولنا سکھایا جاتا ہے جس کے اخراجات سندھ حکومت اٹھاتی ہے۔ معذوری ذہنی ہو یا جسمانی، یہ متاثرہ شخص کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ایک بڑا امتحان ہے جو اپنے پیاروں کو اس تکلیف سے گزرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رینا کی کہانی ذرا مختلف ہے کیونکہ اس کی زندگی کو اذیتناک بنانے والے کوئی اور نہیں، اس کے اپنے ہیں۔ ذہنی معذوری سے متاثر رینا آج ادارے کے عملے کی محنت سے کھانے پینے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ 2 برس قبل جب اسے یہاں لایا گیا تھا تو اس کی حالت ہولناک تھی۔ جب رینا ہمارے پاس ہے تو قریباً 12 سے 13 سال کی اس کی ایج تھی، تو 9 سال اس کو بھینسوں کے باڑے میں بھینسوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ شاؤٹ کرتی ہے، وہ چیخیں مارتی ہے، لوگوں کو مارتی ہے۔ تو رینا کا پورا پوسچر جیسے وہ فیلوز کھاتی ہیں بیٹھتی ہیں، ایون دو جیسے وہ منہ چلاتی ہیں، صحیح ہے، وہ بیٹھے ہوئے بھی جو ہے وہ ایسے منہ چلاتی تھی کیونکہ 2 سال کا عرصہ ہوا ہے اور جتنی امپرومنٹ اس کے اندر آئی ہے یہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہے۔ ملک کے کئی دیگر حصوں کی طرح اندرون سندھ میں بھی وسائل کی کمی علاج اور آگہی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، لیکن اس ادارے سے منسلک ماہرین اس مشکل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہماری سوسائٹی، ہمارا گھر کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے ان بچوں کے اوپر۔ رینا کے کیس میں بھی کہ وہ جو تھی شاید اس کو بچپن میں ایسا ٹریٹ نہ کیا جاتا تو وہ بالکل نارمل بیہیو کر سکتی، وہ بالکل اوکے نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈ ہے یا جو چیز دی گئی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی جس کنڈیشن میں آج ہے۔ ادھر حمید بخش مکسی اس دن کا منتظر ہے جب محنت اور محبت کے سہارے اس کے بھائی کی زندگی بدل جائے گی۔ رینا کے لیے یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج وہ ایک انسان جیسی زندگی گزار رہی ہے، مگر ایسے کتنے ہی اور بچے ہیں جو اس مدد کا انتظار کرتے رہ جائیں گے جو شاید ان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، نوابشاہ۔